اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ القصص یا قصص 28ویں صورت 20واں پارہ امن خلق۔ آج ہم کریں گے 83 سے 88 تک کی تلاوت اور سورہ قصص کو ختم کریں گے 20ویں پارے میں۔ سورہ قصص میں کل 88 آیات ہیں۔ آج ہم کریں گے 83 سے 88 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ 83 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وہ گھر یعنی ٹھکانہ آخرت کا مخصوص کر دیں گے ہم ان کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں بڑائی زمین میں اور نہیں مچاتے ہیں فساد یعنی بگاڑ زمین میں، اور انجام بھلائی کا مخصوص ہوگا صرف متقیوں کے لیے جو بندگی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اللہ سے ہر وقت۔ کس کے لیے جنت، کس کے لیے مخصوص ٹھکانہ ہے؟ جو نہیں مچاتے فساد اور جو نہیں کرتے اپنی بڑائی، بلکہ وہ متقی ہیں جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی، ڈرتے ہیں اللہ سے اور محبت کرتے ہیں اللہ سے ہر وقت۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی لے کر آئے گا بالحسنہ یعنی کوئی نیکی اور بھلائی تو اس کے لیے خیر ہے صلے میں، یعنی اس کا بدلہ جو ہے وہ خیر ہے، اس سے بہتر جو بھلائی لے کے آئے گا اس سے بہتر اس کو خیر اور اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اور جو لے کر آئے گا بالسیئہ یعنی کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی تو ہوگی جزا ان کی ویسی ہی جو کیے عمل السیئات، جیسے اس نے برے کام کیے تو اس کا صلہ بھی ویسا ہی برا ملے گا جیسا انہوں نے اعمال کیے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ یقیناً وہی اللہ ہے، وہی ہستی ہے جس نے فرض کیا تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانا پیغام۔ پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم پر فرض کیا ہے کہ تم اس پیغام کو یعنی قرآن کو پھیلا دو، پہنچا دو، پھر وہی واپس لائے گا تم کو پہلی جگہ یعنی مکہ۔ تو پھر یہ بھی بتا دیا کیونکہ ہجرت کرنی پڑی تھی مکے سے مدینہ، تو پھر یہاں بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ جب تمہارا یہ پیغام، قرآن کا پیغام سب طرف پہنچ جائے گا تو پھر تم کو جلد ہی مکہ واپس لائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب جانتا ہے خوب کہ کون ہے ہدایت پر اور کون ہے پڑا ہوا گمراہی میں کھلا کھلا، ضلال مبین، کھلا کھلا گمراہی میں پڑا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب معلوم۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور نہیں تھے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توقع کرتے یا خیال ہو اس بات کا کہ کی جائے القاء یعنی نازل تم پر کتاب یعنی قرآن، مگر رحمت ہے یہ تو تمہارے رب کی تم پر، پھر ہرگز نہیں بنتا تم مددگار کافروں کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے مددگار ہرگز نہ بننا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی قرآن تم پر نازل فرمایا ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور نہیں آڑے آئیں گے، روک پائیں گے تم کو وہ کافر اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکام سے، اس کے بعد بھی کہ وہ احکام نازل ہو چکے ہیں تمہاری طرف، اور دعوت دیتے رہو تم اپنے رب کی طرف سے، اور نہیں ہونا ہرگز تم مشرکوں میں سے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں روک پائیں گے. تم اپنا کام جاری رکھو اور تم اللہ کے احکام کو اسی طرح پہنچاتے رہو، دعوت دیتے رہو اور مشرکوں میں سے نہیں ہو جانا. آخری آیت اس صورت کی. اس کے بعد ہم 29ویں صورت میں داخل ہو جائیں گے. 29ویں صورت کا نام ہے العنکبوت. تو 88 آیت نمبر 88 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور نہیں پکارو تم اللہ کے ساتھ کوئی الہ یعنی معبود یا شریک دوسرا. نہیں ہے کوئی الہ یعنی معبود مگر اس اللہ کے. ہر چیز کو ہونا ہے ہلاک علاوہ ہستی اللہ کے. اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے. اسی کا ہے حکم فرما روائی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو آخر کار. ترجعون وإلیہ ترجعون لہ الحکم وإلیہ ترجعون. اسی کا حکم ہے کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو آخر کار. تو اس طرح آج ہم نے سورہ قصص کو ختم کیا. سورہ قصص میں کل 88 آیات تھیں اور پارہ وہی تھا 20ویں پارے میں ہم نے سورہ القصص کو ختم کیا ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ العنکبوت کو پڑھیں گے جس میں 69 یعنی 69 آیات ہیں. سورہ العنکبوت بھی مکی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کل سورہ العنکبوت شروع کریں گے. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے. یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی. صدق اللہ العظیم.